سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ اس میں آپ کو فرق بتانے کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ تر آپ جب کسی عامل کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو چڑیل کا سایہ ہے، آپ پر جنات ہیں، خطرناک سے خطرناک، یہاں تک کہ دیو پری بھی بتا دی جاتی ہے۔ تو آپ اپنی علامتوں سے خود اندازہ لگا سکیں کہ اگر آپ کو جادو ہے تو کس طرح کا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو سایہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح کا ہے، وہ تعویذوں کے ذریعے ہے یا جنات۔ تو اس کو پہچاننے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ کے اگر کسی رشتہ دار کو ہے، اگر تو اس میں حاضری ہوتی ہے، یعنی کوئی چیز آ کر بولتی ہے اور بولنے کے ساتھ اس میں بے شمار طاقت آ جائے، وہ چیزوں کو اٹھا کر پھینکے، 4 6 بندے اس کو قابو نہ کر سکیں، تو یہ جنات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا دوں، یہ 100 میں سے 1 کو ہوتا ہے، بلکہ 1000 میں سے 1 کو ہوتا ہے۔ اب جنات کا سایہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ پہلے کسی دور میں جنات بہت زیادہ سایہ ہوتا تھا جنات کا، مگر اب بہت کم کسی کو ہوتا ہے۔ اب زیادہ تر موکلات کا سایہ ہوتا ہے۔ موکلات کے سایہ 2 قسم کا، اس کی 2 قسم کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، حاضری اس میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ آ کر بولے گا، کبھی کبھار وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ میں فلانا ولی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور موکلات اور جنات 90% جھوٹ بولتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اپنے آپ کو ولی اللہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی اس طرح، مگر حقیقت میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات، سایہ جو ہوتا ہے تعویذات کا، وہ موکلات ہوتے ہیں۔ کیوں کہ موکلات کیا ہوتے ہیں، پہلے یہ سن لیں۔ جنات تو ایک مخلوق ہے، مگر موکلات بھی ایک طرح کی مخلوق ہے، پر یہ مخلوق لفظوں پر ہے۔ جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے جو تابع جو مخلوق ہے اس کو موکلات کہا جاتا ہے۔ تو وہ سایہ جو ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ جنات کے سائے کے اندر مریض کو نقصان ہوتا ہے، مریض اپنے آپ کو بھی مارتا ہے، سامنے والے کو مارتا ہے، گھر کی چھت تک گرا دیتا ہے، اور بہت کچھ کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، مگر ان کی طاقت سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنات ہیں۔ موکلات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ موکلات آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، موکلات آپ کے کاروبار کو نقصان دیں گے، موکلات آپ کے گھر میں آپ کی بچیوں کو، آپ کے بچوں کو نقصان دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نشانیاں جو اہم نشانی ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ اب موکلات کو دیکھنے کے لیے ایک نشانی اور، ڈرنا، تربکنا، جھٹکے لگنا، ٹھیک ہے، یہ بھی موکلات کا سایہ ہوتا ہے۔ اب موکلات کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے موکلات ہوتے ہیں۔ ایک نوری علم کا، ایک کالے علم کا جس کو کالا جادو بھی کہا جاتا ہے، اور ایک سفلی علم کا۔ سفلی علم کا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ تباہی کے لیے اور گھر سے بچیوں کو بھگانے کے لیے، عورتوں کو گندے کاموں میں لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کالا علم اس چیز کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ گھر کے بے برکتی اور اس کے اندر اور کافی زیادہ معاملات ہوتے ہیں جو کالے علم میں بہت زیادہ نشانیاں ہوتی ہیں، اور کالا علم سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ نوری علم صرف ایک جگہ پر ہوتا ہے زیادہ تر، یا کسی کے بھلے کے لیے۔ اگر وہ کسی کو نقصان دے رہا ہے تو وہ کس طرح دے گا؟ وہ 98% نوری علم صرف عورت کرواتی ہے یا مرد کرواتا ہے اپنی بیوی پر یا اپنے شوہر پر۔ نوری علم صرف یہاں کام کرتا ہے کیونکہ یہ ایک جائز رشتہ ہے، تو یہاں پر اپنی طرف کرنے کے لیے اور اپنے سے محبت پیدا کروانے کے لیے، نقصان دینے کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے گا، نوری علم کبھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہوتا ہے، مگر اس میں ڈرنا وغیرہ نہیں ہوتا، اس میں محبت وغیرہ پیدا کی جاتی ہے، اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ علامت تھی۔ اگر آپ کو ایسا علامت ہو تو آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے کسی عامل سے۔ خود وظیفوں کے چکر میں کم ہی پڑیں اگر آپ کے اوپر خود جادو۔ ہاں، اگر کوئی اور آپ کے لیے وظیفہ کرے اور وہ طاقتور ہو اور اس کا تصور بہت بہترین ہو، تو پھر آپ کا علاج 100% وظیفے سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.